قرآن مجید پر اعتراضات کے جواب۔ اعتراض: کیا حقیقی خالق کائنات کو بھی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی بیان دے دے تو کچھ عرصے بعد اپنے پہلے بیانیے سے ہٹ کر کچھ دوسرا بیان جاری کر دے؟ ایک ہی واقعے کو ایک وقت میں کسی اور انداز سے بیان کرے اور پھر چند سال بعد اسی اپنی پہلی کہی ہوئی بات سے اپنا موقف بدل لے اور پھر اور ایک قسم کا بیانیہ جاری کر دے؟ جیسے انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھول جاتا ہے کہ اس نے کچھ سال پہلے کوئی بات کیسے بتائی تھی، تو کیا خدا بھی ایسے ہی بھول جاتا ہوگا؟ یہ انسانی ذہن کی تو کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن کسی حقیقی خدا کی کمزوری نہیں ہو سکتی کہ خدا کچھ وقت گزرنے کے بعد اپنی کہی بتائی باتوں کو بھول جاتا ہو اور اپنے پہلے والے موقف سے بدل جاتا ہو یا یو ٹرن لے لیتا ہو، یا پھر دراصل خدا کا نام استعمال کر کے خود ساختہ مذہبی کلام بنانے والے ہی بھول جاتے تھے کہ کچھ عرصے پہلے انہوں نے وہ حکم، وہ آیت یا وہ واقعہ کس طرح بتایا تھا۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ مکمل اور حتمی کتاب ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ سورہ النساء آیت نمبر 82۔ تو پیش ہیں چند اختلافات، تضادات یا مختلف بیانیے۔ قوم سمود پر کون سا عذاب آیا؟ پہلا بیان: قوم سمود کو ہولناک آواز کے عذاب سے تباہ کیا گیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 67۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور ان ظالموں کو ہولناک آواز نے پکڑ لیا، پھر صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ دوسرا بیان: قوم سمود کو زلزلے کے عذاب سے تباہ کیا گیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 78۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ بس انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پھر صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ تیسرا بیان: قوم سمود کو بجلی کے عذاب سے تباہ کیا گیا۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 44۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو ان کو بجلی نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ جواب: اس طرح کے اعتراضات کے حوالے سے ہمارا اصولی نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ لوگوں کی ناسمجھی کا نتیجہ ہوتے ہیں اور یہ غیر سنجیدہ لوگوں کا رویہ ہوتا ہے۔ جہاں تک قوم سمود کے حوالے سے متعین سوال کا تعلق ہے تو ایک بہت سادہ مثال سے اس معاملے کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ آج بھی اگر کہیں بارش کو کچھ لوگ دیکھیں گے تو اس ایک واقعے کو لوگ 3-4 مختلف پہلوؤں سے بیان کریں گے۔ بارش میں ہم جانتے ہیں کہ زوردار بجلی کڑکتی ہے، تو ایک شخص اس کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ بہت زور کی بجلی چمک رہی ہے۔ دوسرا شخص یہ کہے گا کہ بادل بہت زوردار طریقے سے گرج رہے ہیں اور بہت زور کی آواز آ رہی ہے۔ تیسرا کہے گا کہ بہت زیادہ پانی برس رہا ہے۔ اب کوئی احمق آدمی ہوگا جو ان بظاہر مختلف بیانات کو تضاد کا نام دے گا، کیونکہ یہ معلوم حقیقت ہے کہ عام طور پر بارش میں یہ تینوں کام بیک وقت ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ زوردار بارش جب ہوتی ہے تو اس میں بادل گرجتے ہیں اور ان سے زوردار کڑک کی آواز پیدا ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے اور اس سے روشنی پیدا ہوتی ہے، اور پانی کا گرنا تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ چنانچہ ایک ہی واقعے کے الگ الگ پہلوؤں کو الگ الگ موقع پر تنہا تنہا بیان کرنا اختلاف نہیں بلکہ بیان شدت کا اسلوب ہوتا ہے۔ اس پوری بات کو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قوم سمود پر جو عذاب آیا اس کے بیان میں بھی قرآن مجید نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس عذاب میں بادل تھے جن کی زوردار کڑک سے وہ ہلاک ہوئے۔ کڑک کے ساتھ بجلی گرنا بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ البتہ ایک تیسری چیز جو ان کے ساتھ ہوئی وہ یہ تھی کہ ان کی ہلاکت جس زوردار کڑک سے ہوئی اس دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا، جس کے نتیجے میں ان کے مکانات لرز اٹھے اور وہی کیفیت طاری ہو گئی جو زلزلے کے وقت ہوتی ہے، یعنی زلزلے کے وقت میں زمین لرز اٹھتی ہے اور مکانات ہلنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس تیسری کیفیت کے بیان کو زلزلے کے عنوان سے بیان کر دیا۔ چنانچہ قرآن کا اس عذاب کا باعث زلزلہ، زوردار آواز یا کڑک اور بجلی کو قرار دینا کوئی تضاد نہیں، بلکہ ایک ہی واقعے میں موجود 3 پہلوؤں کو الگ الگ بیان کرنا ہے۔